الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو ہے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو توفیق دی اور اللہ نے یہ مہینہ اپنے مسلمانوں کے لیے، ان بندوں کے لیے جو اطاعت والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے یہ مہینہ بھیجا کہ اس میں میرے بندے مجھ سے بخشش طلب کرے اور جو گناہ ان سے ہوئے ہیں ان کی تلافی ہو اور یہ میرے قریب اور بھی زیادہ ہو، اور بھی زیادہ میرے قریب ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے ایک تو توفیق بھی دی، مہینہ بھی عطا کیا کہ یہ مہینہ میں نے اپنے بندوں کو عطا کیا اور میں اپنے بندوں کو توفیق بھی دیتا ہوں کہ ان پر کہ اس مہینے میں وہ نیک اعمال کرے، وہ گناہوں سے توبہ کرے. تو اللہ رب العزت اتنا کریم اور مہربان ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے وہ جہنم کی طرف جائے بلکہ میری جنت کی طرف آئے. تو اللہ رب العزت مہینہ بھی خود بیچتا ہے اور توفیق بھی بندوں کو خود دیتا ہے کہ اس میں میرے بندے میرے قریب ہو جائے. اور پھر اس آیت کا مفہوم ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ یہ تقوی حاصل کرے. اب انسان میں بنیادی چیز وہ تقوی ہے. تقوی انسان کے اندر ہوگا تو وہ فحش باتوں سے، لغو باتوں سے، فحش کاموں سے وہ خود بخود بچا رہے گا، بلکہ اس کے دل میں خوف ہوگا. لیکن جب تقوی جیسی بڑی نعمت انسان کے ساتھ نہیں ہوگی تو یہ انسان اگرچہ نمازی ہو، اگرچہ وہ عابد ہو، لیکن پھر بھی اس سے فسق اور فجور ہوتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں تقوی نہیں ہے. تو تقوی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے جسے حاصل ہو جائے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. جسے حاصل نہ ہو اور وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہ کرے تو وہ نمازی بھی ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اسی طرح عابد بھی ہے، عبادت بھی کرتا ہے، لیکن جو فسق اور فجور ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے شیطان اب اس پر غالب ہے، اسے موقع ہی نہیں دے رہا کہ یہ دین کی طرف جائے. تو اس لیے اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، انہیں جہنم میں ڈال دے، بلکہ یہ بندے اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں. یہ بندے خود چاہتے ہیں جہنم کو، اللہ نہیں چاہتا. اللہ تو فرماتا ہے بار بار، اے میرے بندو ٹھیک ہے گناہ ہو جائے اور جتنے زندگی میں کی ہیں معاف کرنے پر میں قادر ہوں. جب تک تم اس دنیا میں ہو اس وقت تک میں ان گناہوں پر آپ نے کیے ہیں میں اس پر قادر ہوں کہ میں تمہیں معاف کروں. لیکن بندہ اس چیز پر قادر نہیں ہے
کہ وہ اللہ کے سامنے گناہ تو کرتا ہے، مبتلا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کی معافی مانگوں۔ اب وہ اس میں اس قدر بس چکا ہے، تو جب اللہ یہ مہینہ لاتا ہے تو انسان کے اندر خود بخود یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں دین کی طرف آؤں۔ کچھ عرصہ وہ دین کی طرف آ ہی تو جاتا ہے، لیکن اس کو وہ شوق، وہ جذبہ ایمان کا اس کے دل میں خاص نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب اس کے اندر وہ تقوی نہیں ہے۔ جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے، اس کو دین ایسا لگتا ہے کہ میں دنیا کی جنت میں پھر رہا ہوں۔ اور جب انسان کے اندر تقوی نہ ہو تو دینی ماحول ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ بوجھ سمجھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ مہینہ عطا کیا اپنے بندوں کو، اور بندوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر صدقات کیے، روزے رکھے، دن کو بھی عبادت کیے، یعنی روزے کی شکل میں، رات کو عبادت کی، تراویح اور تہجد کی شکل میں انسانوں نے اپنے رب سے یہ تمام تر عبادتیں کر لیے، اور اپنے رب سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اب ہمارے رب نے ہمیں معاف کر دیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت تو قادر ہے معاف کرنے پر۔ تو اللہ رب العزت جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بندے ان کے لیے ایک یوم الجائزہ رکھا جو عید کا دن ہے، یعنی ہر کسی کے لیے خوشیاں ہیں، تہوار ہیں۔ ہماری خوشی، ہمارا تہوار وہ سال میں 2 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہی ہماری خوشی ہے۔ ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ تو اس لیے اس دن کو یوم الجائزہ قرار دیا کہ انعام والا دن ہے، یعنی انسان جب کوئی کام کرتا ہے اپنے مالک کے لیے اس میں مشغول رہتا ہے، جب وہ کام کمپلیٹ ہو جائے تو مالک کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی استعداد کے مطابق جو کچھ بھی دیتا ہے، یعنی اس سے نوازتا ضرور ہے۔ تو جس کریم رب کے لیے انسان عبادات کرے، روزہ بھی رکھے، تراویح کا بھی اہتمام ہو، اعتکاف کا بھی اہتمام ہو، اسی طرح جتنے صدقات ہیں، نوافل ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو پابندی کے ساتھ کر لے اور روزے کا اختتام ہو جائے، تب یہ جا کر اللہ کے حضور یوم الجائزہ میں پہنچ جائے، عیدگاہ کی طرف جائیں، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اب اس شخص کی کیا، اس کو میں کیا بدلہ عطا کروں جس نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ رہو، یہ میرے بندے جو میرے پاس آئے ہیں، آپ گواہ رہیں کہ میں نے ان سب کو معاف فرما دیا اور ان کی گناہوں کو ان کی نیکیوں سے بدل دیا۔ تو جو کریم رب اپنے بندوں کے لیے مغفرت کی بہانے چاہتا ہے، تو ہم اس کریم رب کے پاس کیوں نہ جائیں، اس سے کیوں نہ مانگیں۔ تو یہ مہینہ اپنے اختتام کو ہے، برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، اب ہم سے چلا جا چکا ہے، اور یہ سال کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسا ہے جیسے کہ ایک قبیلے پر ایک سردار کی فضیلت ہوتی ہے۔ اور یہ مہینہ اگلے سال تک پتہ نہیں کون زندہ رہے، اس دنیا میں رہے نہ رہے، یہ مقدر کے فیصلے ہیں، لیکن اب اللہ رب العزت نے جب ہمیں یہ مہینہ عطا کیا، ہم سے کوتاہی بھی ہوئی ہے، ہم نے نیک کام بھی کیے ہیں، نیک اعمال بھی ہم نے کیے ہیں، اپنی استعداد کے مطابق صدقات بھی کیے ہیں، نوافل بھی پڑھے ہیں، تلاوت بھی کی ہے قرآن پاک کی، وہ تمام کے تمام اللہ کے حضور قبول ہو جائے گا، اور ہو گیا وہ اللہ کے حضور۔
لیکن جو کوتاہی ہم سے ہوئی ہے اس رمضان المبارک میں، جتنے ہم سے فحش باتیں ہوئی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر غنی صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پاک کر دیتا ہے، اور اگر کوئی غریب وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس پورے رمضان المبارک میں جتنے گناہ، فحش باتیں، لغو باتیں ان سے اس روزے کی ناقدری ہوئی ہے، اس مہینے کی ناقدری ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس فطرانے کے برکت سے وہ تمام معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ صدقہ فطر وہ واجب ہے، چاہے وہ غنی ہو چاہے وہ فقیر ہو، ان سب پر۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ ایک وہ فقیر ہوتا ہے جو لینے کی سکت ہو، اس کو تو دینا جائز ہے، لیکن ایک وہ ہے جو خود ادا کر سکتا ہو، اس کو دینا جائز ہے، کہ وہ دے گا، اس پر واجب ہے، لازمی دے گا۔ تو اس لیے صدقہ فطر اس سال کے مطابق 250 سے 300 تک احتیاطاً، لیکن اس کی قیمت 250 روپے ہے۔ اسی طرح تو اگر آپ کشمش لگائیں گے، کھجور کے حساب سے دیں گے، جو کے حساب سے دیں گے، اس کی قیمتیں کچھ زیادہ ہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ آپ 250 روپے اگر کسی غریب کو دیں گے، وہ 250 روپے سے وہ کپڑے نہیں خرید سکتا، اگر کپڑے خریدے ہیں جوتے نہیں خرید سکتا، لیکن آپ پر صدقہ فطر 250 روپے واجب ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 500 1000 روپے ادا کریں، اس لیے کہ جو گھر میں جن کے افراد زیادہ ہیں، اگر ان کو کوئی مشکل پیش ہے تو وہ بے شک اسی 250 کے لحاظ سے حساب سے وہ ادا کریں، لیکن جو گھر میں 2 سے 3 4 افراد ہیں اور ان کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تو اس کو نہیں چاہیے کہ وہ 250 کے حساب سے 4 بندوں کے 1000 روپے ادا کریں، اس کو چاہیے کہ 5000 روپے دے، کہ کوئی غریب اس سے جوتے بھی لے، اس سے اپنی ضرورت کی اشیاء بھی خریدے، یعنی عید کی خوشیوں میں وہ آپ کے ساتھ بھی شریک ہو، تو بہتر عمل ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر یہ ایک عام اور ایک معمولی، ایک ایسا ادنا سا وہ واجب عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اب زکوٰۃ جب انسان پر فرض ہو گئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے، یہ اس مال میں جتنے کوتاہی آپ سے ہوتی ہے، اس زکوٰۃ کی وجہ سے وہ مال آپ کے لیے پاک ہو جاتا ہے۔ اور صدقہ فطر اس لیے ہے کہ جب آپ سے پورے رمضان المبارک کے روزوں میں کوتاہی ہوتی ہے، چاہے وہ اس مبارک مہینے کی یا چاہے وہ روزوں کی ہو، کسی نہ کسی صورت میں آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے، تو اللہ رب العزت صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ صدقہ فطر یہ فرض نہیں ہے کہ آپ عیدگاہ جانے سے پہلے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کریں، بلکہ یکم رمضان سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور بہتر یہی ہے کہ رمضان مبارک کے شروع ہونے سے آپ یہ صدقہ فطر ادا کریں اور زیادہ مقدار میں ادا کریں، اس لیے کہ اس سے جو غریب ہے وہ اپنے لیے کوئی عید کا سامان لے لے۔ اگر وہ کپڑے لے گا تو کہاں سے پھر سیے گا؟ جوتے تو لے سکتا ہے، ضرورت کی اشیاء تو خرید سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے دیں۔ لیکن اگر آپ نے نہیں دیے ہیں، عیدگاہ جانے سے پہلے اس واجب عمل کو ادا کریں، اللہ کے ہاں اپنے آپ کو پاک صاف کر کے عیدگاہ کی طرف جائیں۔ تو یہ صدقہ فطر۔ اس کے بعد جو یوم الجائزہ ہے، یعنی عید کا دن، انعام کا دن، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انعام کا دن قرار دیا کہ یہ بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندوں کا انعام والا دن ہے، یہ آئیں گے میں انہیں انعام عطا کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں کہ میرے بندے انہوں نے اپنی مزدوری پوری کی، اب وہ میرے پاس آئیں گے، تو فرشتوں سے فرماتا ہے میں کیا عطا کروں؟ فرشتے فرماتے ہیں یا اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ اللہ رب العزت ان سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں،
اب دیکھ لینا ان کو اور آپ گواہ رہنا کہ میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور جب عید کی نماز ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ بخشے بخشائے یہاں سے لوٹے جائیں گے۔ تو عید کی نماز کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان کے لیے کچھ ایسے سنت عمل ہے۔ پہلی سنت تو یہ ہے کہ یوم الجائزہ کا یعنی عید کا دن عیدگاہ جانے سے پہلے صبح جیسے ہی صبح صادق سے بھی پہلے کوشش کرے کہ جلدی اٹھے۔ جلدی اٹھنا یہ سنت عمل ہے۔ اور اس کے بعد فجر کی نماز کی تیاری کرنا۔ فجر کی نماز ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازیں بالکل یعنی جیسے ہی اشراق کا وقت ختم ہو جاتا، سورج طلوع ہوتا، تب جا کر فوراً عید کی نماز ہو جاتی تھی۔ اور یہ مستحب عمل ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ رواج نہیں رہا، بلکہ عید کی نمازیں 10 بجے تک بھی ہو جاتی ہیں۔ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، صرف ایک سنت عمل ہے۔ اگر مشکلات ہو جلدی نماز میں تو لیٹ نماز ہے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کا واجب ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ مشکلات نہیں ہے، آسانی ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اگر ہم عید کی نماز پڑھیں گے تو بہت لوگوں کے نماز کے جانے کا خدشہ ہوگا، تو پھر اس صورت میں لیٹ بھی پڑھی جا سکتی۔ یعنی عید کی نماز کی تیاری کرنا، غسل کرنا سنت ہے، پاک صاف ہونا یعنی شریعت کے مطابق آرائش کرنا۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ جس سے آپ نے کوئی نئے کپڑے خریدے ہیں، وہ پہنا سنت ہے۔ اس دن پرانے کپڑے نہیں پہنے جاتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے کہ اللہ نے تمہیں پورے سال میں 2 دن دی ہے کہ یہ تمہارے لیے خوشی والا دن ہے۔ اس دن اللہ نے فرمایا کہ آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، یعنی روزہ عبادت ہے، وہ عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اگر روزہ ہے، روزہ رکھ لیا تو بعد میں آپ پتہ چلا کہ عید کا دن ہے، آپ روزہ توڑ دیں، تو اللہ رب العزت نے یہ خوشی والا دن بھیجا ہے۔ اس میں آپ نئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگانا وہ سنت عمل ہے، چاہے وہ عام نمازوں کے لیے ہو، جمعے کی نماز کے لیے ہو، عید کی نماز کے لیے ہو، خوشبو لگانا وہ سنت عمل ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ جس کے خاندان میں افراد زیادہ ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں کہ جب عید کا دن ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بلا لیتے جو اس کے قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن اور حسین، حضرت جعفر، حضرت ایمن بن ام ایمن، حضرت فضل بن عباس، حضرت زید بن حارثہ، یہ صحابہ، اس کے ساتھ کچھ صحابہ اور ہوتے تھے جن کے نام مجھے یاد نہیں، وہ صحابہ ان کے ساتھ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گروہ بنا کر عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے، اور راستے میں تکبیرات کہتے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات کہتے ہوئے راستے میں جاتے یہاں تک عیدگاہ پہنچ جاتے تھے۔ یعنی اگر آپ کے گھر میں افراد زیادہ ہیں، کزن وغیرہ ہیں، یا والد صاحب ہیں، یا الگ الگ رہتے ہیں، تو بعد میں سب کا انتظار کرے، اکٹھا ہو کر کسی ایسے جائیں کہ ایک راستے سے اب جائیں تو دوبارہ اسی راستے سے نہ آئے، اور راستے میں جاتے ہوئے ان تکبیرات کا اہتمام کیا کرے۔ یہ بھی سنت عمل ہے، یہ بھی ان کے سنتوں میں داخل ہے۔ اور جب عیدگاہ جاؤ، وہاں جو امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، ان کا بیان سنیں، کوشش کریں۔ پہلے زمانے میں یہ خطبہ بیان ہوتا تھا، اب ہماری سہولت کے لیے پہلے بیان ہوتا ہے، بعد میں یہ خطبہ ہوتا ہے۔ اب وہاں امام صاحب کا خطبہ دینا یہ سنت ہے، اور ان بندوں کا سننا واجب ہے۔ واجب ایسا عمل ہے کہ اس میں پھر آپ خاموشی سے سنیں۔ اور عید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، ہمارے امام صاحب کے نزدیک یہ نماز واجب ہے۔ اس کے علاوہ باقی اماموں کے نزدیک کسی کے ہاں سنت ہے، کسی کے ہاں مستحب ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ واجب ہے۔
اور یہ 2 رکعت واجب اس طرح ہے، یعنی ایک چیز رہ گئی کہ وہاں جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں، نہیں ادا کریں گے تو اب سخت گناہگار ہوں گے۔ اور عید کی نماز اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کی نیت کریں گے۔ نیت اس طرح ہے، بہت ہی آسان ہے، یعنی میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، پیچھے اس امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب یہ جو پہلی تکبیر ہے یہ تکبیر تحریمہ، یہ فرض ہے، یعنی جس یہاں نیت باندھتے ہیں جیسی پہلی نیت ہو، یہ نیت فرض ہے۔ بعد میں جو 6 زائد تکبیریں ہیں اس کے کچھ مسائل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ گئے، امام صاحب نے نماز شروع کی ہے اور ان سے تکبیریں بھی انہوں نے پڑھ لی ہیں، اب اس کے بعد آپ عیدگاہ پہنچتے ہیں اور امام صاحب کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اب آپ کیسے اپنے تکبیرات جو ہے پورا کریں گے؟ تو دیکھیں عید کی نماز کا طریقہ تو پہلے بتاتا ہوں کہ اپنے نیت باندھ لی، پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہوگا، ثنا کے بعد امام صاحب پہلے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے، اور تیسری مرتبہ اپنے ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہ 3 تکبیر آپ کی ہو گئی پہلی رکعت کے۔ اب باقی نماز اسی نمازوں کی طرح ہے، رکوع سجدے، اس کے بعد دوبارہ قیام کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو امام صاحب پہلے سورہ فاتحہ اور قرات کریں گے، رکوع میں جانے سے پہلے اب یہاں پہلے 3 تکبیرات کہیں گے۔ پہلی تکبیر پہ ہاتھ چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر پہ بھی، تیسری پہ بھی، اور چوتھی تکبیر پہ اپنے رکوع میں جانا ہے۔ اب یہ تو نماز کا طریقہ تھا، باقی نماز اسی طرح ہے۔ اس کے بعد خطبہ سننا وہ واجب ہے۔ آپ نماز کے لیے آئے اور آپ سے عید کی نماز کی تکبیرات چلی گئی، آپ کو چاہیے کہ اگر آپ قیام میں کھڑے ہیں، اب امام صاحب سورت پڑھ رہے ہیں، کوئی قرات کر رہے ہیں، تو آپ جیسے آئیں گے پہلے اپنے تکبیرات کہیں اور امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ لیکن اگر امام صاحب رکوع میں چلے گئے، تکبیرات آپ سے چلے گئے ہیں، تو رکوع کی حالت میں ہاتھ اٹھائے بغیر آپ تکبیرات کہیں، 3 تکبیر کہیں۔ اور اگر سجدے میں چلے گئے تو آپ نہیں کر سکتے، دوسرے رکعت کا انتظار کریں، جب امام صاحب دوسرے رکعت کے لیے اٹھیں گے پھر آپ اسی طرح ایک رکعت تو آپ سے چلی گئی ہیں، اپنے جس طرح رکعت انسان سے جاتا ہے اور وہ کھڑا ہو کر اپنا رکعت پورا کرتا ہے، پہلے تکبیرات صبح یہ ثنا پڑھیں، تکبیرات کہیں، اپنے تلاوت سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کے پوری رکعت مکمل کر لیں۔ لیکن اگر امام صاحب اس سے بھول جائے اور وہ رکوع میں چلا جائے، یعنی تکبیرات اس نے نہیں کہی ہیں، وہ رکوع میں چلا گیا، اب اس کو لقمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کے پیچھے آوازیں لگانے کی ضرورت ہے، بلکہ خاموشی سے آپ کھڑے رہیں۔ امام صاحب کو اگر رکوع میں یاد آیا تو وہ خود تکبیرات کو لوٹائیں گے، یاد نہیں آیا تو وہ سجدے میں بھی لوٹا سکتے ہیں، اس میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مقتدی کے لیے قیام میں امام صاحب کے بعد وہ اٹھا سکتا ہے ہاتھ، لیکن رکوع میں صرف وہ اپنے زبان سے تکبیرات ادا کرے گا، ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ مسائل تھے۔ صدقہ فطر جس نے ادا نہیں کیا، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں، واجب عمل ہے۔ اور عید کے مسائل اور بھی زیادہ ہیں، مختصر یہی تھے، یعنی خوشبو لگانا عید کی نماز سے پہلے، غسل کرنا، شرع کے مطابق آرائش کرنا، اور ایک راستے سے جاتے ہوئے تکبیرات کہنا، اور وہاں عیدگاہ سے فارغ ہو کر دوسرے راستے سے آنا، عید کی نماز سے پہلے یعنی عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، یہ تمام سنتیں ہیں۔ اگر کرے تو اچھی بات ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔